والسلام علی رسول اللہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے کے مقام اور منصب سے کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یوں ہے: جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو میری جاہ و عزت کے وسیلے سے مانگو، اس لیے کہ میری جاہ و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث سراسر موضوع اور جھوٹی ہے، معتبر کتب حدیث میں نہیں ملتی اور نہ کسی محدث اور عالم دین نے اسے حدیث کہا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر کوئی عمل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے اثبات کے لیے قرآن اور حدیث میں کسی صریح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا مخلوق میں کسی کی ذات کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ وسیلہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ کھلا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی بندے کا وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے سوال کو دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنایا اور نہ اپنے بندے کے لیے اسے جائز ہی قرار دیا ہے۔ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اولاً اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے شمار فضل اور احسان ہے۔ اللہ کا ارشاد ترجمہ: اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اطاعت گزار کو جو جزا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے ہے، یہاں بدلے کا معاملہ نہیں ہوتا جیسے کہ مخلوق کے مابین عام طور سے ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کو فضل اور انعام کا جو حق پہنچتا ہے یہ خصوصی حق ہے، غیر کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی غیر مستحق شخص کے توسل سے یہ حق حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک بیرونی معاملہ سے توسل چاہنے والا معاملہ ہوگا اور یہ عمل اس کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس کا الفاظ یہ ہے: میں سائلین کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں، یہ سب محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جیسا کہ بعض محدثین نے فرمایا، جس حدیث کا درجہ یہ ہو اس کو عقیدے جیسی اہم معاملے میں دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں کسی خاص شخص کے حق کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر سوال کرنے والوں کے حق کا واسطہ دیا گیا ہے، اور سوال کرنے والوں کا حق ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر یہ ایسا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، کسی دوسرے نے اللہ پر واجب قرار نہیں دیا، لہٰذا اس سے توسل حاصل کرنا خود اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کے ذریعے توسل حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے حق کے ذریعے۔ توسل کے متعلق یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں ہم اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے مدد چاہنے کے بارے میں بتائیں گے۔ چینل سے جڑے رہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔